وہ نقشہ جو ہے 20ویں صدی کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد اپنی انتہا کو پہنچ گیا. مسلمانوں کے اتحاد کا یا مسلمانوں کی ایک جمعیت وحدت کا ایک نشان صرف رہ گیا تھا، وہ حقیقت میں تو نہیں تھا، وہ بھی ختم ہو گیا 1924 میں. یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. باقی اب 1971 میں جو مشرقی پاکستان میں ہوا، 1967 میں جو کچھ عرب ممالک میں ہوا، اسرائیل نے جس طرح رگیدا ہے مصر کو بھی اور شام کو بھی اور اردن کو بھی، اور تینوں سے علاقے جو ہے ہتھیا لیے. مصر سے سینائی سینا لیا ہے، اور شام سے گولان ہائٹس لی، اور جارڈن سے سارا ویسٹ بینک تو جارڈن کے پاس تھا. یہ میں ابھی ذکر نہیں کر رہا. بہرحال یہ عذاب جو ہے آتے رہے ہیں اور یہ آتے رہیں گے. اب میں آ رہا ہوں پرٹیکولرلی جو ہمارا معاملہ پاکستان. پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا عذاب اکبر کیا ہو سکتا ہے. میرے نزدیک اس کا عذاب اکبر ہوگا اس کا خاتمہ، نسیم منسیہ ہو جانا. اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 بلکنائزیشن، حصوں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. جیسے کہ سلطنت عثمانیہ پچھلی صدی کے آغاز میں ختم ہوئی. اب کسی سے پوچھیں آپ کے نقشے پر یہ سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی تھی، کوئی بتا نہیں سکے. اتنی عظیم سلطنت، پورا نارتھ افریقہ، پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ اس کے قبضے میں. لیکن نسیم منسیہ، اب اس سلطنت عثمانیہ نہیں رہی، ملک ہے علیحدہ، چھوٹا سا ملک ترکی بھی بچ گیا. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے. اور یہ ایک شخص نے کتاب لکھی، اور لکھنے والا کوئی یہودی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے، سید ہے، ابو المعالی سید. 1992 میں اس نے کتاب لکھی، امریکہ میں چھپی ہے. ان کی پیدائشی اعتبار سے بہاری، پھر اس پاکستان میں رہے، پھر کراچی میں رہے، ایم اے وغیرہ یہاں سے کیا، پھر چلے گئے انگلینڈ، وہاں پی ایچ ڈی کی، پھر چلے گئے امریکہ اور پی ایچ ڈیز کی. اے نمبر آف پی ایچ ڈیز ٹو ہز کریڈٹ. انہوں نے کتاب لکھی ٹوین ایرا آف پاکستان. یہ ٹوین ہے، جڑواں، فوجی حکومت، سول حکومت، فوجی حکومت، سول حکومت، فوجی حکومت، سول حکومت، دی ٹوین ایرا آف پاکستان. اور اس نے کہا کہ 2006 میں پاکستان 8 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اگرچہ اس کے 2 حصوں کا نام پاکستان بھی رہے گا، برقرار رہے گا. بلوچستان آزاد ہوگا، اور اپنے علاقے کی سب سے زیادہ خوشحال سلطنت بلوچستان کی. سندھو دیش ہوگا، ایم کیو ایم کا جو ہے لیاقت پور کے نام سے ہوگا، وہ ایک علیحدہ ہو جائے گا. وہ ایک ہانگ کانگ بنانے کا یا اور جو مختلف اس قسم کے شہر ہیں اس طرح کا معاملہ سوچ رہے ہیں، واللہ عالم. پختونستان ہو جائے گا وغیرہ. بہرحال ایک شکل ہے بلکنائزیشن کی. نمبر 2، بھارت پاکستان پر قبضہ کر لیا. اسے آپ ناممکن نہ سمجھیے. میں یہاں صرف حوالہ دوں گا اکرم ذکی صاحب کا. اب وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ بڑے پرانے گھاگ بیوروکریٹ، پھر اس کے بعد وہ ٹیکنوکریٹ سے آگے بڑھ کر وہ ڈپلومیٹ بن گئے، سیاست میں بھی آئے. مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق اب بھی ہے غالباً. اور جو ٹریک 2 پالیسی چلتی رہی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، ڈپلومیسی ٹریک 2، اس میں بڑا رول انہوں نے پلے. انہوں نے یہ کہا ہے، قومی ڈائجسٹ کا 3 مہینے پہلے کا آپ پرچہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کا طویل انٹرویو آیا. اس نے کہا لکھ رکھو اس بات کو کہ بھارت ان قریب پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کرے گا. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے ان کی بات آپ کو بتا دی، انہونی بات نہیں ہے. اور ایسا اگر ہو گیا تو کروڑوں مسلمان ختم ہوں گے پاکستان میں. ہندو کی پرانی پیاس جو ہے وہ اسے بجھائے گا. 1000 برس کی غلامی کا ٹھیک ہے، اس وقت وہ بڑی دوستی کے راگ الاپ رہے، اور ان کی اپر کلاس واقعتاً اس ہندوتوا اور ہندو جو ہے وہ ملیٹنسی، اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن ان کی لوور کلاسز کے اندر، لوور مڈل کلاس کے اندر وہ پورے جذبات موجود ہیں
جن جذبات کی وجہ سے قائد اعظم نے یہ الفاظ کہے تھے 1946 میں، پرہیپس اپریل، اسی لاہور شہر میں برکت علی اسلامیہ ہال میں خواتین کا ایک ایکسکلوسیو اجلاس تھا، جس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بن سکا تو ہندوستان میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انہیں نظر آ رہا تھا، اور ہندوؤں نے کتنی مرتبہ وفود بھیجے ہسپانیہ کے، معلوم کریں کہ ہسپانیہ نے کیسے ختم کیا ہے، تاکہ ہم بھی ختم کریں۔ بہرحال یہ دوسرا امکان ہے۔ تیسرا امکان، بھارت کی ایک تابع محمل ریاست بن کر رہ جائے، کوئی حیثیت نہیں، بھارت کی منڈی سیاست میں، بین الاقوامی معاملات میں اس کے تابع، کہ ایک یوں سمجھیے کہ جو نیپال ہے اس کی پٹی ہے، اس سے 10 گنا 20 گنا بڑا ملک، رقبہ تو بڑا ہوگا، معنوی حیثیت کوئی نہیں رہے گی، اور اس کی طرف تیزی سے حالات جا رہے ہیں، نارملائزیشن اور دوستی کے جبھے، یہ سارے جو کچھ ہو رہے ہیں یہ ادھر جا رہے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے رینڈ کارپوریشن، اس نے پہلے تو 2010 تک کی مہلت دی تھی پاکستان کو، اور یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک ہے، سب سے اونچا، جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنی سفارشات دیتا ہے، اور اس نے اب یہ کہا ہے 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا۔ یعنی پچھلی صدی میں جو ہوا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، اور پچھلی صدی کے آخر میں جو ہوا یو ایس ایس آر کے ساتھ، اب کہاں تھا یہ یو ایس ایس آر، پوچھے کسی سے؟ اسی طریقے سے زمین نہیں ختم ہوا کرتی، زمین کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ اگر محمل تابع محمل بھارت کا بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، خاکم بدہن، لیکن سن تو صحیح، جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ جس میں موسٹ ریسنٹ کیا ہے، کونڈولیزا رائس آئی تھی، اور اس نے بھارت کا بھی دورہ کیا اور پاکستان کا بھی، اور جا کر کیا کہا، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے۔ اسی سے آپ دیکھیے کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ بہرحال میرا اپنا تجزیہ بھی یہ ہے کہ پاکستان تیزی سے اس طرف جا رہا ہے، البتہ اس میں سبب کیا ہے وہ میرا اپنا جائزہ ہے۔ ان لوگوں کے کیا ہے، کن گراؤنڈ پہ انہوں نے طے کیا ہے، ابو المعالی سید نے یا رینڈ کارپوریشن نے یا اور کسی نے کس بنیاد پر کہا ہے، لیکن یہ کہ میرا تجزیہ یہ ہے، بہت مختصر عرض کروں گا، اور تفصیل کے لیے تو میرے وقت چاہیے بہت۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی دو بنیادیں تھیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹو۔ نیگیٹو بنیاد ہندو کا خوف، اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو جائے اور 1 ووٹ 1 مین کی بنیاد پر دنیا کا کام چلے اس میں، تو مسلمان جو ہیں وہ ہندو کے تابع محمد، اس کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور ہندو پھر گن گن کے بدلے لے گا۔ ایک تو اس کے اندر ویسے ایکسپلائٹیشن کا مادہ موجود ہے، وہ تو انگریز کے تحت بھی ہم ایکسپلائٹ کر رہا تھا۔ پنجاب میں کتنی زمینیں زمینداروں کی مسلمانوں کی ان کے پاس چلی گئی تھی، وہ تو چھوٹو رام نے بعد میں قانون بنوایا ہے کہ کوئی غیر زراعت پیشہ جو ہے زراعت پیشہ کی کوئی زمین خرید نہیں سکتا، تب کو بچت ہوئی ہے۔ سندھ میں آخری وقت تک ان بڑے بڑے جاگیرداروں کی زمینیں جو ہے اکثر و بیشتر ہندوؤں کے پاس گروی رکھی ہوئی، اور وہاں کوئی چھوٹو رام پیدا نہیں ہوا تھا، وہاں صورت یہ نہیں کہ آخری وقت تک یہی معاملہ رہا۔ بہرحال منفی بنیاد تھی کہ جو 24 برس تک صرف منفی بنیاد رہی ہے تحریک مسلم لیگ کی۔ میں تحریک پاکستان نہیں کہہ رہا، تحریک مسلم لیگ، ابھی پاکستان کا کوئی سوال نہیں تھا۔ 1906 سے 1930 تک ہندو کا خوف، ہندو سے بچت، ہندو کا انتقامی جذبہ، شدی کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اردو کے خلاف تحریک شروع ہو چکی ہے، آریہ سماج جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، یہ سارے جو ہیں، اور ہندوازم جو ہے وہ ایک چنگھاڑتے ہوئے عفریت کی طرح اٹھ رہا ہے۔ یہ خطرہ، یہ خوف، جس سے کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، 1930 تک یہی کچھ تھا، اور اس میں بہت بڑا رول رہا قائد اعظم نے، بلکہ قائد اعظم کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، مسٹر جناح کا۔ اس وقت تک وہ قائد نہیں تھے، نہ قائد اعظم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، مسٹر جناح تھے۔ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، 1906 میں یہاں موجود تھے،
علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں،